اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بنی الاسلام على خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا جو دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر سال میں ایک مرتبہ روزے ہیں اور حج ہے، بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جنہیں اسلام کی بنیاد کہا گیا۔ بنی الاسلام علی خمس، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ ہماری مسجد کا حال ہے، اس کی بنیادیں ہیں، 4 دیواریں ہیں، ایک چھت ہے۔ 5 چیزیں مکمل ہوگی تو یہ حال کہلائے گا، ایک کمرہ نما چھت بنے گی۔ اگر اوپر سے چھت نہ ہو، باقی 4 دیواریں ہوں، یہ ایک حویلی کہلائے گی۔ اسے حال یا کمرہ یا اس طرح کی کوئی بلڈنگ کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے اس کی سامنے سے دیوار ختم کر دیں، برآمدہ بن جائے گا۔ عمارت جو ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے توحید، کلمہ شہادت، اللہ کی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت کی گواہی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا بندہ اور رسول ہونا مان لینا، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے ہم میں اکثر و بیشتر کیا تقریباً ہمارے معاشرے میں سارے افراد ہی 100 میں سے ایک آدھ کوئی ایسا ہو جو غیر مسلموں سے مسلمان ہوا ہو، کلمہ پڑھ کے اس نے وہ تکلیفیں دیکھی ہوں، باقی تو سب مسلمان ہیں۔ اللہ نے وہ جو پریشانیاں اگر غیر مسلم کسی گھرانے میں ہوتے، وہاں سے ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے، ساری برادری ناراض ہو جاتی، ہمیں گھر سے نکال دیا جاتا، جائیداد سے آگ کر دیا جاتا۔ ویسے بھی ایک مسلمان کسی کافر کی جو وراثت ہے اس کا حقدار نہیں بن سکتا، اور ایک کافر کسی مسلمان کی وراثت کا حقدار وارث نہیں بن سکتا۔ کوئی مسلمان کسی کافر کا یا کافر کسی مسلمان کا چھوڑا ہوا مال اس کا وارث نہیں بنے گا۔ تو اللہ کا بے حد فضل احسان ہے، اس معاملے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھی چیز سے نوازا ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، کلمے کے لیے کوئی مشقت، مصیبت، تکلیف ہمیں نہیں اٹھانی پڑی، کسی قسم کی آزمائش کا سامنا نہیں۔ اب اس کے بعد 4 چیزیں رہ جاتی ہیں جو اسلام کے اہم ترین ارکان ہیں۔ ان 4 چیزوں کا اگر ہم جائزہ لیں مختصر انداز میں، مجمل انداز میں، تو 4 چیزوں میں سے رمضان کے روزے ہیں، سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں۔ سال کے بعد 11 مہینے گزر گئے، 1 ماہ رمضان کے روزوں کا ہے جو فرض ہے، وہ بھی اس میں بھی کئی صورتحال اور کئی گنجائشیں ہیں۔ اگر ایسے بزرگ آدمی ہیں، بوڑھے مرد اور عورتیں جن کے وجود میں طاقت اور قوت اور استطاعت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اور بعد کے دنوں میں بھی وہ نہیں رکھ سکتے، وہ فدیہ ادا کر دیں، روزے کے بدلے میں مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، یا حاملہ یا مرضع عورتیں، اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ہے سال کے بعد اس بندے کے مال پر جس کا مال نصاب کو پہنچ گیا، ہر ایک پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کس مسلمان پر فرض ہے؟ جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے، 7.5 تولے سونے کی رقم ہو یا سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو یا چاندی کے بقدر رقم ہو، اور اس پر سال گزر جائے 2.5% کے حساب سے 40واں حصہ۔ 40واں حصہ کیا؟ 40 روپے میں سے 1 روپیہ، یہ 40واں حصہ 2.5% بنے گی۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے اسی حساب سے 25 روپے، اور یہ آگے پھر تعداد بڑھتی جائے گی۔ لاکھ میں سے 2500 زکوٰۃ، 2.5%، 40ویں حصے کے اعتبار سے وہ بھی اس شخص پر فرض ہے۔ سال کے بعد مال کو سال گزر گیا، ہولان ہول ہو گیا، 1 سال کا عرصہ مدت اور وقت گزر گیا، وہ ادا کرے گا۔ حج ہے زندگی میں 1 مرتبہ، زندگی میں صرف 1 مرتبہ، وہ بھی ہر مسلمان پر حج فرض نہیں ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت استطاعت رکھتا ہو، اللہ نے اتنا مال دیا ہو، سفر خرچ ہو، پیچھے جن کی ذمہ داری اس کے کندھوں پہ ہے، اس کے بال بچے، بیوی ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں،
جن کا خرچہ اس نے اٹھایا ہوا ہے، ان کے کھانے پینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو بھی اتنی رقم پیچھے موجود ہو کہ وہ مانگتے نہ پھرے۔